السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے بچوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ کہانی گن میں خوش آمدید، جہاں آپ روزانہ سنتے ہیں کچھ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی قرآنی مزیدار کہانیاں۔ ہم سن رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہے۔ 16ویں سپارے میں یعنی سورۃ طٰہٰ میں جادوگروں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا۔ جادوگر اس میں ہار گئے اور وہ سب ایمان لے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم پچھلی کہانیوں میں سن چکے ہیں کہ کس طرح حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکلے، فرعون ان کے پیچھے نکلا، فرعون دریا میں ڈوب گیا اور حضرت موسیٰ اور اس کے اسرائیل کے لوگ آگے صحرائے سینا کی طرف نکل گئے اور وہاں پہ انہوں نے بچڑا بھی بنایا تھا۔ یہ ہماری پچھلی کہانی سونا چاندی کے بچڑے میں آپ سن سکتے ہیں جو انہوں نے بنایا تھا اور اس کے بعد اس بچڑے کا کیا ہوا تھا۔ آج ہم کہانی سنیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہے سورۃ طٰہٰ میں ہی، اور یہ کہانی بھی ہم پہلے تھوڑی سی سن چکے ہیں۔ آج اس کا بقیہ حصہ سنیں گے۔ کہانی کا عنوان ہے پہلا انسان۔ ایک وقت تھا کہ زمین پر کوئی انسان نہ بستا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ زمین پر انسان کو بسائے، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا انسان اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ انہیں مٹی سے بنایا گیا تھا، ان کا نام تھا حضرت آدم علیہ السلام۔ ہم تم سب ان کی اولاد ہیں۔ انسانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جن اور فرشتوں کو پیدا کیا تھا۔ اس نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے کہا کہ ہم اپنی زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ سمجھیں کہ آپ کی کوئی جائیداد ہے اور اگر آپ اپنی جائیداد کا انتظام کرنے کے لیے کسی کو بھیجیں تو آپ اسے ضروری باتیں بھی بتائیں گے کہ وہ آپ کی جائیداد کو کیسے سنبھالے گا، کیسے استعمال کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کا خلیفہ ہوگا۔ یہی مطلب ہے زمین میں انسان کو خلیفہ بنانے کا۔ یہ زمین اللہ کی ہے، یہاں کچھ کام کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو بھیجا ہے۔ کام کرنے کے لیے اس کو ضروری باتیں بھی بتا دی ہیں۔ اب یہاں جو کام کرنا چاہے وہ اسے اللہ کی مرضی سے کرنا چاہیے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہی خلیفہ ہوتے ہیں۔ ہاں، تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ زمین میں انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجنا چاہتا ہے تو وہ بولے، ہمیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان زمین پر جا کر فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ ہم تو تیری تعریف کرتے ہیں، تیری بندگی میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تمہیں کیا خبر اس انسان میں ہم نے کیا کیا خوبیاں پال رکھی ہیں۔ یہ جب زمین پر جائے گا تو ہماری دی ہوئی عقل سے چھپے ہوئے خزانوں کا پتہ چلائے گا، ہماری پیدا کی ہوئی چیزوں کو کام میں لائے گا۔ کیا تم جانتے ہو ان چیزوں کے بارے میں؟ اب فرشتے بھلا ان باتوں کو کیا جانتے تھے؟ بولے، اے مولا، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ اے اللہ، آپ ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ سب ان کو بڑا جان کر ان کو سجدہ کریں۔ اس وقت شیطان بھی موجود تھا۔ شیطان اتنا نیک تھا کہ وہ جن ہونے کے باوجود فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو
فرشتہ ہی بنا دیا تھا۔ اللہ کا حکم سن کر سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن شیطان اس نے نہ سجدہ کیا، اکڑ کر بولا میں اس مٹی کے بنے ہوئے انسان کو سجدہ کرنے سے رہا، اس سے میں اچھا ہوں، آگ سے بنا ہوا ہوں۔ شیطان کا یہ گھمنڈ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں آیا۔ اللہ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ ذلیل ہو گیا۔ قیامت تک اس پر پھٹکار ہی پڑتی رہے گی، اور قیامت کے دن وہ اور جو اس کا کہا مانیں گے سب لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ رہنے کے لیے ان کی بیوی کو بھی پیدا کیا، ان کا نام حضرت حوا ہے۔ حضرت حوا سارے انسانوں کی ماں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا اور آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کے لیے بھیج دیا۔ جنت میں بڑے اچھے اچھے پھل تھے، کھانے پینے کی مزیدار چیزیں تھیں، ہر طرح کا آرام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا میری اس جنت میں رہو، جو چاہو اچھی طرح کھاؤ پیو، لیکن دیکھو اس پیڑ کے پاس مت جانا، یہ تمہارے کام کا نہیں ہے۔ دونوں ہنسی خوشی جنت میں رہنے لگے۔ شیطان کو اپنے نکالنے جانے سے بہت دکھ ہوا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنی غلطی مان لیتا اور اپنے مالک کے سامنے توبہ کر کے معافی مانگ کے اپنی خطا معاف کراتا، مگر وہ غصے اور گھمنڈ میں اور بھی اکڑ گیا۔ اس کے دل میں یہ آ گیا کہ اسے آدم اور حوا نے ذلیل کرایا ہے، اس لیے اس نے ان سے بدلہ لینے کی ٹھانی۔ اسے یہ تو پتہ ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو اس پیڑ کے پاس جانے سے روک دیا ہے، بس اس نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈالنی شروع کر دی کہ آخر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت میں سب کچھ تو دے رکھا ہے، لیکن اس پیڑ کے پاس جانے سے کیوں روک دیا؟ اصل میں اس پیڑ کا پھل اگر کوئی کھا لے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے، بس یوں سمجھ لو کہ فرشتہ ہی بن جاتا ہے۔ شیطان نے ان کے دل میں ایسی بات ڈالی، ڈالتا رہا یہاں تک کہ وہ اس کے دھوکے میں آ گئے اور ایک دن اس پیڑ کا پھل کھا بیٹھے۔ اب ہوا کیا، اس پھل کا کھانا تھا کہ ان کے بدن پر جو جنت کا لباس تھا وہ سب کا سب اتر گیا۔ بیچاروں نے پیڑوں کے پتوں سے اپنا بدن چھپایا۔ اب انہیں پتہ چلا کہ ان سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ان کا مالک ہے ان سے تو ناراض ہو گیا ہے۔ یہ سوچتے ہی انہوں نے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیا، اس سے اپنی خطا معاف کروانے لگے۔ وہ شیطان کی طرح اکڑے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات بہت ہی اچھی لگی، بہت ہی بھلی معلوم ہوئی، اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ جانتے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی تھی؟ انہوں نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اچھے ساتھیوں، یہ ایسی دعا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو معاف کر دیا تھا۔ ہم بھی یہ دعا یاد کر کے مانگا کریں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ
سمجھایا کہ دیکھو شیطان تمہارا کھولا ہوا دشمن ہے، اب نہ اس کی باتوں میں آنا، ہوشیار رہنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زمین پر بھیج دیا۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیفہ بنایا تھا، جنت میں رہنے کے لیے تھوڑی بلکہ زمین پر رہنے کے لیے، اور کہا جاؤ کچھ دنوں تک وہاں رہو، اچھے اچھے کام کرو، ایسے کام جن سے میں خوش ہوتا ہوں۔ اللہ نے ان کو وہ سب باتیں سکھا دی جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ حضرت آدم اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی تھے۔ اللہ نے انہیں یہ سمجھا دیا تھا کہ تم میں سے جو کوئی اچھے کام کرے گا اور دنیا میں ایسے رہے گا جیسے اس کے خلیفہ کو رہنا چاہیے، تو وہ جب مرنے کے بعد ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے پھر جنت میں بھیج دیں گے، جہاں مزے مزے کی کھانے کی چیزیں ہوں گی، بڑے بڑے خوبصورت گھر ہوں گے اور بہت زیادہ دوست ہوں گے۔ مگر جو کوئی ہمارے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلے گا وہ شیطان کا ساتھی ہوگا، شیطان کے ساتھ ہی جہنم میں جانا پڑے گا اور ہمیشہ وہاں پہ جلتا رہے گا۔ اچھے ساتھیوں، یہ جو کہانی ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سنائی ہے، ایک بار نہیں کئی بار، اس سے ہمیں بھلا کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سب کے جو ابا جان تھے اور ہماری اماں تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام تھے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کیا آدمی کے باپ دادا بندر یا لنگور تھے یا ان جیسے کوئی اور جانور تھے تو وہ صحیح نہیں کہتے۔ ہمارے ابا تو حضرت آدم تھے، کوئی بندر نہیں تھا۔ یہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں انہیں صحیح بات نہیں معلوم، وہ نا دھوکے میں ہیں۔ اور پھر جو یاد رکھنے کی بات ہے وہ انسان یعنی کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، اور ہمارا یہ کام ہے کہ ہم زمین میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے اس کی مرضی کے مطابق کام لیں۔ یہاں کسی چیز کا کوئی مالک نہیں ہے، تمام دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس دنیا میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہم میں سے کسی کے پاس یہ حق نہیں کہ ہم اپنی مرضی چلائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ملک ہے، حکم اور مرضی بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو لوگ اللہ کو پہچانتے ہیں، اس کے حکم کو مانتے ہیں، ان کے لیے جنت میں بہت بڑا گھر ہوگا۔ یہ ہو سکتے ہیں بہت زیادہ گھر ہو، اور جو اللہ کو نہیں پہچانتے اور اس کے کہنے پر نہیں چلتے ان کے لیے آخرت میں کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن ان کے لیے جنت نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی آرام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنائے کہ ہم سب کا گھر جنت میں ہو، خوبصورت سا۔ پیارے ساتھیوں، آج کے لیے اتنا ہی، پھر آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔